الکرام علی اشرف النبیین والخاتم المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد نادی علی مظہر العجائب تجد خون اللقا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی مل کے باواز بلند صلوات پڑھئے. دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. مالک بانیان مجلس جناب عطا حسین شاہ صاحب، علی رضا شاہ صاحب، ان کے دیگر عزیزہ، رفقا، اقربا، سب کی یہ نوکری اپنی بارگاہ مقدس میں عبادت میں شمار فرما. میرا مالک صدقہ محمد و آل محمد کا جتنے مومن آئے بیٹھے ہیں، بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑی چوکھٹ ہے، بہت بڑا دروازہ ہے. میرا مالک ان میں سے کوئی خالی دامن واپس نہ جائے. سارے آمین کی زحمت کریں. اس ذکر میں آمین کہنا آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی سند ہے. میرا مالک اگر ان میں سے کوئی پریشان حال ہے تو ذکر کا صدقہ پریشانیاں دور فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو شفا یاب فرما. اگر کوئی مومن بے گھر ہے تو اسے اپنا گھر عطا فرما. سب دعاؤں کی ایک دعا، جس بندے کے دل میں جتنی تڑپ، جتنی حسرت، جتنی ضرورت ہے، بندہ اتنی حسرت سے آمین ضرور کہے. میرا مالک ضرورت زمانہ، حجت دوران، حضرت ولی العصر کا جلد از جلد ظہور فرما. دعاؤں کی مقبولیت کے لیے صلوات ایک پڑھیے مگر مل کے بواز بلند پڑھیے. اللہ سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانیان مجلس کا کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس منبر کی وسادت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا. یعنی ان آل محمد سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں جو خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بے داد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں، بے ذر آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا لیتے ہیں. اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار کو اپنی دربار سے روندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں. اپنی چوکھٹ پہ ادب کے ساتھ جھک جانے والے کو سلمان بنا لیتے ہیں. بڑی مہربانی جی، بڑا جی آپ کے لیے ماشاءاللہ، اس ذکر کے لیے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت استقبال آپ نے کیا. میں پہلی دفعہ اس مقام پہ حاضر خدمت ہوا ہوں، اور چونکہ مسلسل مجالس، جشن کی نوکریاں، پھر لمبے سفر، میری طبیعت، میرا گلا بالکل میرا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن اگر جناب نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ ایک مکمل اور بھرپور نوکری آپ کی بارگاہ میں پیش کریں. ٹھیک ہے جناب، تھوڑا آپ نے بولتے آنے تاکہ ماشاءاللہ میں پہلی دفعہ حاضر ہوں لیکن میرے جانے پہچانے چہرے بھی تشریف فرمائے تو تاکہ میرا اعتماد بحال رہے کہ میں علی کے ماننے والوں میں اپنی نوکری کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جناب، 4 مصروں سے اپنے حصے کی نوکری کا آغاز کرتا ہوں. پھر جیسا جناب نے ماحول بنا دیا، چونکہ شعبان کا مہینہ ہے، ڈھیر ساری آمدیں اس مہینے میں ہیں، میں 4 مصروں سے نوکری کا آغاز کرتا ہوں. قد کو مانپا، حیات کو تولا. آہا، اس بے ساختہ داد کا شکریہ. اتنے ہاتھ بلند ہو گئے میرے لیے ڈھیر سارے ہیں. قد کو مانپا، حیات کو تولا، باب اس کے شرف کا یوں کھولا. آہا، کیا کہنے. یہ پچھلے محلے والے بھی بول پڑے. میں جناب کے حق میں 250 کلومیٹر کے سفر میں دعا کرتا جاؤں گا. قد کو مانپا، حیات کو تولا، راز اس کے شرف کا یوں کھولا. اچھا ماشاءاللہ ڈھیر سارے بچے بھی بیٹھے ہیں. جس بندے نے کو 2-4 جماعتیں بھی پڑھی ہیں نا میرا محترم، اسے بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ جب ہم درخواست لکھتے ہیں نا پرنسپل کو، کوئی ہیڈ ماسٹر کو، ہیڈ مسٹرس کو، اچھا وہ اوپر جملہ لکھ کے باخدمت جناب فلاں فلاں فلاں، نیچے مخاطب کرنے کے لیے ایک لفظ لکھتے ہیں. وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ جناب عالی. جی بڑی مہربانی، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. جناب عالی. اور جسے لکھا جا رہا ہو اگر وہ فیمیل ہو، خاتون ہو، ہیڈ مسٹرس ہو،
فیمیل پرنسپل ہو تو پھر لکھتی ہیں جناب عالیہ، جناب عالی یا جناب عالیہ، اسے ڈھیر ساری تشریح کے بعد جو بندہ نہ پہنچ سکا اس کا اپنا مقدر شبیع الحسن کاظمی کا اپنا نصیب، یعنی جسے ہم محترم سمجھتے ہیں، جسے معتبر سمجھتے ہیں، جسے صاحب عزت سمجھتے ہیں، جسے قابل احترام سمجھتے ہیں، اسے کہتے ہیں جناب عالی یا جناب عالیہ۔ قد کو مانپا حیات کو تولا، باب اس کے شرف کا یوں کھولا، اور اس کی عظمت کو کون سمجھے گا جس کو اللہ نے عالیہ بولا۔ آہا کیا کہنے ملے کے سارے جی، آپ کی کیا بات ہے، اس ذکر کی کیا بات ہے جی، بڑی مہربانی، ہاتھ اٹھانے کے شکریہ جی، مسکرانے کے شکریہ جی، آپ کے لیے بابا بڑی مہربانی۔ قد کو مانپا جی، میں لاکھ دفعہ پڑھوں، حیات کو تولا، باب اس کے شرف کا یوں کھولا، اور اس کی عظمت کو کون سمجھے گا جس کو اللہ نے عالیہ بولا۔ اچھا ماشاءاللہ، اتنا خوبصورت سننے والے چہرے بیٹھے ہیں، تو میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں۔ لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے۔ کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، مشکل مصرے پہ بولنے کا شکریہ۔ لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے، جس بندے کو شام کا دربار یاد ہے نا، میں سید ہو کے ذاکر حسین ہو کے شاعر حسین ہو کے تیرا مہمان ہو کے تجھے حکم دے کے کہہ رہا ہوں، جس بندے کو شام کا دربار یاد ہے وہ بندہ داد دینے میں، بولنے میں، ہاتھ اٹھانے میں بخل نہ کرے، اس کے بعد پوری مجلس جیسے اس کا جی چاہے ویسے سنے۔ لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے، کفر کانپ اٹھا ہے زینب نے جو لب کھولا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اتنی خوبصورت بڑی آپ زندہ باد، یہ ذکر زندہ باد۔ لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے، لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے، لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے۔ میری بیوی مجھے طاقت دے، مجھے شفا دے، میں سمجھا سک کے پڑھ سکوں، انہیں طاقت دے کہ یہ میرے ساتھ بول سکے۔ لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے، کفر کانپ اٹھا ہے زینب نے جو لب کھولا ہے، کفر کانپ اٹھا ہے زینب نے جو لب کھولا ہے، اور سن کے خطبہ یہ تیرا کہنا پڑا خالق کو، زینب کبریٰ یہ تو ہے کہ علی بولا۔ آپ جی جی، آپ سلامت رکھیں، یہ ذکر سلامت رکھیں، آپ کے بولنے کی کیا بات ہے جی، بڑی مہربانی، مالک آپ کا سایہ سلامت رکھیں جی۔ چلیں، اتنی خوبصورت سماعتیں میں بالکل توقع ہی نہیں کر رہا تھا کہ میری خراب آواز کے ساتھ بھی آپ اتنا خوبصورت سنیں گے۔ بنت زہرا کی ذات کیا کہنے، آپ کی کیا بات ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، قدیمی مجلس سے سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے ماؤں کی جھولی سے مجلس سنی ہے۔ اچھا، کسی کو داد دینے کے نا ڈھیر سارے انداز ہیں، جیسے آپ ماشاءاللہ سنتے بھی آ رہے ہیں، داد بھی دیتے آ رہے ہیں، مثلا ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنے۔ اچھا، ایک داد چکڑے والوں، شکرگڑھ والوں میں آپ کو ملا کے نا ایک داد دینے لگا ہوں، جس کو داد کا انداز پسند آئے وہ مسکرا بھی دے۔ میری نوکری مکمل ہو گئی، میں سید زادوں کے سامنے سرخ روح ہو کے چلا جاؤں گا۔ بنت زہرا کی ذات کیا کہنے، آپ نے داد کا انداز دیکھنا ہے۔ بنت زہرا کی ذات کیا کہنے، ہے یہ دین کی حیات کیا کہنے۔ بھائی آپ کے لیے واہ واہ، ہر ہاتھ بلند ہو گیا جی، مجھے دعا مل گئی، بڑی مہربانی۔ بنت زہرا کی ذات کیا کہنے، بنت زہرا کی ذات کیا کہنے۔ میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں کہ سیالکوٹ سے لے کے یہ نارووال تک، شکرگڑھ، پسرور، اس سارے بیلٹ کو ڈسکا گجرانوالہ شعر سننا آتا ہے۔ میں چوتھے مصرے میں آپ کے حق میں دعا کر کے جا رہا ہوں۔ بنت زہرا کی ذات کیا کہنے، بنت زہرا کی ذات کیا کہنے، ہے یہ دین کی حیات کیا کہنے۔ بنت زہرا کی ذات کیا کہنے، ہے یہ دین کی حیات کیا کہنے۔ سن کے خطبہ کہا یہ حیدر نے، میرے لہجے میں بات کیا کہنے۔ آپ کے کیا کہنے، اس معیار کے مل کے جی،
آپ زندہ باد، یہ ذکر بڑی مہربانی میرے حق میں دعا فرمائیے گا جی، مالک آپ کو سلامت رکھے. آپ سیگے میرے لہجے میں بات کیا کہنے. اچھا 4 مصرے مولا امام حسین پہ پڑھوں جناب، چونکہ شعبان کا مہینہ اور ہم شاعروں کے پاس ڈھیر سارے راستے ہوتی ہیں. شہادتوں کے شہر کا اصول اترا ہے. آپ کے مسکرانا مجھے اچھا لگا. شہادتوں کے شہر کا اصول اترا ہے. شہادتوں کے شہر کا آپ نے دیکھنا میری طرف ہے اصول اترا ہے. اچھا جو بندہ مجلس ہے، مجھے جناب کا نہیں پتا، میرے مولا گوائے، میرے یہ ذکر گوائے، میں مانگنے کے لیے آیا ہوں. آل محمد کے دروازے سے یہ میری جولی پھیلی ہوئی ہے، میں آل محمد کے در دولت سے مانگنے آیا ہوں. جس بندے کو آل محمد سے کچھ ملے نا، جو سمجھتا ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں اس سے بہتر دعا کی قبولیت کے لیے مقام ہی کوئی نہیں. اگلے مصرے پہ وہ بندہ تائید کرے، دوسرے کو داد کی بھی چھٹی، دعا کی بھی چھٹی. شہادتوں کے شہر کا اصول اترا ہے، دعا کے باب کا باب قبول اترا ہے. آہا کیا کہنے جی، مجھے لطف آ گیا، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. شہادتوں کے شہر کا اصول اترا ہے. شہادتوں کے شہر کا اصول اترا ہے. آپ کے اس ساؤنڈ کو، آپ کے اس مائک کو، ان سپیکروں کو مالک آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے. میری طبیعت اس قابل ہے ہی نہیں تھی جس طرح میں پڑھ گیا ہوں. اتنا خوبصورت ساؤنڈ ہے آپ کا. ہم پورے ملک میں جاتے ہیں، آپ کے حق میں دعا کر کے جا رہا ہوں. شہادتوں کے شہر کا اصول اترا ہے، دعا کے باب کا باب قبول اترا ہے. شہادتوں کے شہر کا اصول اترا ہے، دعا کے باب کا باب قبول اترا ہے. آ جائیے بسم اللہ، میں آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں. شہادتوں کے شہر کا اصول اترا ہے. آپ کی جانی پہچانی اور آپ کے علاقے کی ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت کے جو ہر طرف آپ کے علاقے کی پہچان ہے، جناب راحت بٹی صاحب انشاءاللہ بھرپور ذکر سنائیں گے. بھائی جان میں بڑی خراب آواز کے ساتھ ٹھیک مجلس پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، آپ نے دعا فرماتے جانا ہے. شہادتوں کے شہر کا اصول اترا ہے. میں آپ کے شکر گڑھ کو، چکڑے کو بتانے لگوں چوتھے مصرے پہ کہ 3 شعبان کون اترا ہے. شہادتوں کے شہر کا اصول اترا ہے، دعا کے باب کا باب قبول اترا ہے. اور یہ اس چھوٹے بچے سے لے کے میرے آخری سفید ریش بزرگ تک ہر بندے کو رسول کی یہ حدیث یاد ہے کہ حسین منی وانا من الحسین. چکڑے والوں، جس بندے کو اس حدیث کی تفسیر یاد ہے، جس بندے کو اس حدیث کا ترجمہ یاد ہے، وہ بندہ چوتھے مصرے پہ ہاتھ بلند کر کے میرے حق میں کم از کم دعا ضرور کرے. شہادتوں کے شہر کا اصول اترا ہے، دعا کے باب کا باب قبول اترا ہے. اور ماہ شعبان کی تیجی کو گود زہرا میں من الحسین کی روح سے رسول اترا. آپ کے کیا کہیں گے جی؟ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ جی، آپ کے لیے واہ جی، بڑی مہربانی. ماہ شعبان کی تیجی کو گود زہرا میں من الحسین کی روح سے رسول اترا ہے، من الحسین کی روح سے رسول اترا ہے. اچھا بندہ جب کسی سے ملتا ہے نا تو ہمارے اسلامی اور معاشرتی یہ ایک اصول ہے، قانون ہے، ایک اخلاقیات ہے کہ بندہ اس کا حال پوچھتا ہے. ایسے ہی جناب مثلا جو میرے جاننے والے لوگ ہیں یا مجلس کے بعد مجھے بھائی راحت ملیں گے نا تو ان کے میرا حال پوچھنے کا انداز اور ہوگا. کوئی بندہ جو مجھے پہلے میرے نام سے واقف نہیں تھا، میری شخصیت سے واقف نہیں تھا، وہ بھائی رات جی باہر مجھے ملے گا نا تو بڑے احترام سے، بڑے ادب سے مجھے امام حسین کا ذاکر سمجھ کے پوچھے گا قبلہ آپ کیسے ہیں، قبلہ آپ کا کیا حال ہے، کاظمی صاحب آپ کیسے ہیں. لیکن بھائی راحت ملیں گے، یہ صاحب ملیں گے تو میرے آشنا لوگ ہیں، ان کے پوچھنے کا انداز اور ہوگا. یعنی انسان جس سے جتنا بے تکلف ہونا اتنی محبت کے ساتھ پوچھتا ہے. بھائی راحت یہ اتنا ماشاءاللہ ذہین فتین مجمع نا کہ مجھ سے پہلے پہنچ گئے. 3 شعبان 4 ہجری جب حسین ظاہری طور پہ آئے ہیں نا تو رسول نے بیٹے کا منہ چوما، منہ چوم کے فرمایا جاہے چشم و جلال کیسے ہو. اب مجھے لطف آ گیا جناب جی، بڑی مہربانی. فرماتے ہیں جاہے چشم و جلال کیسے ہو،
حسن میں بے مثال کیسے ہو. آہا جس بندے کو یہ مزاج سمجھ میں آیا ہے وہ بندہ میرے ساتھ بولے جی بڑی مہربانی. فرماتے ہیں چاہے چشم و جلال کیسے ہو, حسن میں بے مثال کیسے ہو. لفظ ام ابیہا کا ترجمہ کرنے لگا ہوں, جو اس ترجمے تک پہنچ گیا وہ مجلس کے ختم ہونے تک میرے حق میں دعا کرے گا, جو نہ پہنچا اس کا بھی مقدر میرا بھی نصیب. فرمایا چاہے چشم و جلال کیسے ہو, حسن میں بے مثال کیسے ہو, اور کہتے ہوں گے حسین سے سر اے میری ماں کے لال کیسے ہو. آہا اوہو واہ واہ آپ کے لیے واہ. جی بڑی مہربانی جی بہت شکریہ, مالک آپ کو سلامت رکھے. کہتے ہوں گے حسین سے سرور اے میری ماں کے لال کیسے ہو. اچھا جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممبر ماشاءاللہ بھائی بھی تشریف فرمائے, میں بڑی جلدی آپ سے دعا لینے لگا ہوں. یہ ممبر اس پہ قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ بھائی جان یہ ممبر خود قسم کی حیثیت رکھتا ہے. چکڑے والوں جی بالکل جناب, شکر گڑھ والوں میرے مولا گوائے میں بھائی راحت جی نا آپ خود ذاکری کے مزاج سے واقف ہیں. 2 شعبان سے لے کے آج 9 شعبان تک میں ان ساری ڈیوٹیوں میں امام حسین کا ذکر کیے بغیر نہیں رہا. میں نے وہ اٹک سے لے کے سیالکوٹ تک جہاں پڑھا لاہور تک امام حسین کا ذکر ضرور کیا, لیکن یہ 4 مصرے ہیں بھی بالکل نئے, یہ میرے مولا گوائے میں نے کہیں نہیں پڑھے. میں ممبر کے آداب سے واقف ہوں, یوٹیوب پہ مجالس موجود ہیں, اور اس لیے نہیں پڑھے. میرا خیال ہے کہ امام حسین کے نزول پہ 3 شعبان پہ میرے اپنے پسندیدہ ترین مصرے ہیں, لیکن بھائی جان کہیں نہیں پڑھے کیونکہ مشکل بات ہے, ہر بندہ نہ سمجھتا ہے نہ بولتا ہے. جو جناب نے داد اور دعا دی میں اس کا اجر تو میری بی بی نے دینا, میں اس کے بدلے آپ کو چھوٹا سا تحفہ دینے لگا ہوں. کہا خدا نے نہیں یہ تو دین کوئی نہیں. یہ بات مشکل تھی, یہ بات مشکل تھی. اب جو بولا وہ اچھا لگا, وہ پڑھا لکھا لگا. جی بڑی مہربانی. کہا خدا نے نہیں یہ تو دین کوئی نہیں, یوں نور رب سے مزین جبین کوئی نہیں. آہا کیا کہنے. جی بڑی مہربانی. آخری بندے تک ہر بندے کا ہاتھ اٹھ گیا ماشاءاللہ. کہا خدا نے نہیں یہ تو دین کوئی نہیں, کہا خدا نے نہیں یہ تو دین کوئی نہیں. یہ جو دوسرے مصرے پہ اتنا مسکرا رہی ہیں میری بی بی میری طاقت بحال رکھنا, میں چوتھا مصرا انہیں سمجھا کے ان سے دعا لے سکوں. کہا خدا نے نہیں یہ تو دین کوئی نہیں, یوں نور رب سے مزین جبین کوئی نہیں. بھائی راحت جی ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں, آیت اللہ کاظم قزوینی نے اپنی کتاب میں لکھا, میں صرف روایت کا اردو ترجمہ تیری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں, اپنے سے بات کرنے کا میں عادی نہیں. کہا خدا نے نہیں یہ تو دین کوئی نہیں, یوں نور رب سے مزین جبین کوئی نہیں. اور حسین اس لیے رکھا ہے میں نے نام اس کا کہ اس سے بڑھ کے زمین پر حسین کوئی. جی بڑی مہربانی آپ زندہ. جی بڑی مہربانی. جی بڑی مہربانی. جی آپ کی کیا بات ہے, امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے معیار کی کیا بات ہے. ایک منقبت کے کوئی 8-10 شعر پڑھیں جناب. عشق میں آئیے جی بسم اللہ. عشق میں ڈوبی ہوئی بس یہ دعا سجدے میں ہے. آہا آپ کے لیے واہ واہ. اچھا میں ایسے ڈھیر سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس اپنا گھر کوئی نہیں بھائی جان, جن کے پاس اپنی گاڑی کوئی نہیں, اور بینک بیلنس تو بہت بڑا لفظ ہے, بڑے دور کی بات ہے جن کے پاس بینک اکاؤنٹ بھی کوئی نہیں. یعنی حالات اتنے خراب ہیں کہ صرف 2 وقت روٹی والی بات ہے, اس کی بھی پریشانی ہے. لیکن عجیب مزاج ہے ان ملنگوں کا, عجیب مزاج ہے ان مولا کے محبوں کا. جب ملتی ہیں یہ نہیں کہتے دعا کرو ہمارا گھر تعمیر ہو جائے, جب ملتی ہیں یہ نہیں کہتے دعا کرو ہماری لینڈ کروزر آ جائے, جب ملتی ہیں یہ نہیں کہتے دعا کرو ہمارے پاس ڈھیر سارا پیسہ آ جائے, جب ملتے ہیں کہتے ہیں دعا کرو حسین ہمیں کربلا بلا لے. ہائے جس
کے اندر یہ جذبہ سانس لے رہا ہے، یہ بزرگوں کی آنکھیں تر ہو گئی ہیں. آپ کے اس مزاج کے کیا کہنے، آپ کی اس عقیدت کے کیا کہنے. میں اگلا مصرع روتی ہوئی آنکھوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں اور منبر پہ جولی اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے مولا مجھ سمیت جو کربلا نہیں گیا اسے اسی سال میرے مولا کے در کی حاضری نصیب فرما. میرے مولا ہم وہاں سلام کریں. میں سید ہو کے منبر پہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں تو اگلے مصرع پہ سبحان اللہ کہے، تو اگلے مصرع پہ واہ واہ کرے، تو اگلے مصرع پہ ہاتھ اٹھائے. تیری داد تے اس دعا کی آمین گنی جائے میرے مولا کی بارگاہ میں. عشق میں ڈوبی ہوئی بس یہ دعا سجدے میں ہے کہ جبین عز بین الکربلا سجدے میں ہے. اللہ اللہ اکبر. تیری عقیدت کے کیا کہنے. عشق میں ڈوبی ہوئی بس یہ دعا سجدے میں ہے. عشق میں ڈوبی ہوئی بس یہ دعا سجدے میں ہے کہ جبین کربلا کہ جبین عز بین الکربلا سجدے میں ہے، کہ جبین عز بین الکربلا سجدے میں ہے. اور جس جگہ پر انبیاء ایک پل بھی رک پائے نہیں. نہیں نہیں نہیں، آپ کو کربلا کی تاریخ نہیں پتا. جس بندے کو تاریخ کربلا پتا ہے کون کون سا نبی کربلا میں آیا ٹھہرا ٹھہرے بنا گزر گیا. آپ کو چکنے والوں جس بندے کو تاریخ پتا ہے وہ بندہ سر اٹھائے میں اس کی جھولی میں شیر ڈالوں وہ میرے حق میں دعا کیے بغیر رہ نہیں سکتا. عشق میں ڈوبی ہوئی بس یہ دعا سجدے میں ہے کہ جبین عز بین الکربلا سجدے میں ہے. اور جس جگہ پہ انبیاء ایک پل بھی رک پائے نہیں اس جگہ پہ شاہ کا زخمی گلا سجدے میں ہے. کیا کہ آپ کے معیار کی کیا بات ہے جی. بڑی مہربانی. جس جگہ پہ انبیاء ایک پل بھی رک پائے نہیں اس جگہ پہ شاہ کا زخمی گلا سجدے میں ہے. اور دیکھ کر سجدہ علی کا. اب جو بندہ فضائل سمجھے اس کی کیا بات ہے، واہ واہ کرنے کی کیا بات ہے. میں نے کہا جس جگہ پر انبیاء ایک پل بھی رک پائے نہیں اس جگہ پہ شاہ کا زخمی گلا سجدے میں ہے. اور دیکھ کر سجدہ علی کا، دیکھ کر سجدہ علی کا ناز سے بولا خدا اے نصیری دیکھ لے تیرا خدا سجدے میں ہے. کیا کہنے. اوہ جی لطف آ گیا جا. دعا مل گئی، میری حاضری مکمل ہو گئی جی. دیکھ کر سجدہ علی کا ناز سے بولا خدا اے نصیری دیکھ لے تیرا خدا سجدے میں ہے. اے نصیری دیکھ لے تیرا خدا سجدے میں ہے. اے نصیری دیکھ لے تیرا خدا سجدے میں ہے. اور بس خدا سجدے میں ہونا چاہیے تو اے نبی. میں نہیں کہہ رہا، شریعت محمدی کہہ رہی ہے. ان شیعہ سنی علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو باہرات جس سجدے میں انسان کے ذہن میں سوائے اپنے مالک کے، سوائے اس خالق کے، سوائے اس معبود کے، سوائے جسے سجدہ کر رہے کسی کا خیال نہیں ہونا چاہیے، کسی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، کسی کی بات نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا بس خدا سجدے میں ہونا چاہیے تو اے نبی. بس خدا سجدے میں ہونا چاہیے تو اے نبی. جس بندے نے ماں کی جھولی میں مجلس سنی ہے نا اس بندے سے میں گزارش کر کے کہہ رہا ہوں اپنی ماں کا دیا ہوا درس یاد کرنا اور پھر وہ روایت یاد کرنا جو شیعہ سنی کتب میں لکھی ہوئی ہے. میں اشارہ کر کے گزرنے لگا ہوں. دیکھ کر سجدہ علی کا ناز سے بولا خدا اے نصیری دیکھ لے تیرا خدا سجدے میں ہے. اور بس خدا سجدے میں ہونا چاہیے تو اے نبی پشت پر ہے کون جو بیٹھا ہوا سجدے میں ہے. آپ کی کیا بات ہے، آپ کے لیے واہ واہ جی. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ جی. بڑی مہربانی. مالک آپ کو سلامت رکھیں. بس خدا سجدے میں ہونا چاہیے تو اے نبی. پشت پر ہے کون جو بیٹھا ہوا سجدے میں ہے. پشت پر ہے کون جو بیٹھا ہوا سجدے میں ہے. اور تب خدا کو بھی خدا ہونے کا آیا لطف ہے. کیا کہنے. تب خدا کو بھی بھائی جان تھوڑے بندے سمجھیں گے لیکن جتنے سمجھیں گے انہیں شبیع الحسن کاظمی ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے پہلے سلام کر رہے. تب خدا کو بھی خدا ہونے کا آیا لطف ہے سامنے خالق کے جب خود فاطمہ سجدے میں ہے.
अल्लामान शक्करगढ़ जिंदाबाद। छकड़े की क्या बात है जी, बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको इज्जत सलामत रखे। तब खुदा को भी खुदा होने का आया लुत्फ है, सामने खालिक के जब खुद फातिमा सजदे में है, सामने खालिक के जब खुद फातिमा सजदे में है। और पूछा सरवर ने, अच्छा मैं अपने मिजाज का शायर हूँ, अपनी मर्जी से शेर कहता हूँ, अपनी मर्जी से पढ़ता हूँ। मिंबर पे किसी का शेर अपने नाम से पढ़ना हराम समझता हूँ। आले मोहम्मद ने जो मुझे अता किया है, जो सरकार अबुल फजल अब्बास ने मुझ पे फजल किया है, मैं उस पे पूरा मुतमईन खड़ा हूँ। अपने मिजाज से अपनी मर्जी से शेर पढ़ता हूँ। चकड़े वालों, शक्करगढ़ वालों, भाईजान जो शेर मुझे जितना पसंद हो उतना आहिस्ता पढ़ता हूँ। अच्छा जी, मैं इस मिजाज के तहत, आपने देखना मेरी तरफ है वो इंतजामी अमूर है, मैं बड़ी जल्दी छोड़ने लगा हूं। इस मिजाज के तहत ना अगला शेर मेरी जिंदगी से बढ़ के कीमती है, और मैं इतना आहिस्ता पढ़ने लगा हूं कि शायद इस चार दीवारी से बाहर मौजूद बंदे तक मेरी आवाज भी ना जाए। तब खुदा को भी खुदा होने का आया लुत्फ है, सामने खालिक के जब खुद फातिमा सजदे में है। और पूछा सरवर ने, पूछा सरवर ने कि आते ही हसन ने क्या किया। हाँ, क्या कहने भाईजान, मौला आपको सलामत रखे जी। हर हाथ बुलंद हो गया जी, आपकी क्या कहने। मैंने कहा पूछा सरवर ने, पूछा सरवर ने। मैं अपने वादे पे कायम हूँ, मैं इतना आहिस्ता पढ़ने लगा हूँ, बाहर आवाज भी नहीं जाएगी, लेकिन आपकी आवाज इतनी हो कि बाहर जाए। आप पे पाबंदी नहीं, मुझ पे पाबंदी है। पूछा सरवर ने कि आते ही हसन ने क्या किया। मुस्कुरा कर फातिमा ने ये कहा सजदे में है। क्या कहने जी, बड़ी मेहरबानी जी, दुआ मिल गई, बड़ी मेहरबानी। पूछा सरवर ने कि आते ही हसन ने क्या किया। मुस्कुरा कर फातिमा ने ये कहा सजदे में है। मिलके सलवात पढ़िए मोहम्मद वाली। आइए जी सैयद दादा, बिस्मिल्लाह। आली जनाब इज्जत माब सैयद साजिद हुसैन शाह साहब गुजरावाला से, जाकरी का, कसाइद का, मसाइब का बड़ा खूबसूरत नाम और मेरे पसंदीदा तरीन जाकिर। ठीक है जनाब, मैं भाईजान भी तशरीफ फरमाए और अब शाह साहब भी आ गए हैं, तो मैं बिल्कुल समेट के आखिरी शेर पढ़ के, दो जुमले मसाइब के पढ़ के आपसे दुआ लेने लगा हूँ। पूछा सरवर ने कि आते ही हसन ने क्या किया। मुस्कुरा कर फातिमा ने ये कहा सजदे में है। मुस्कुरा कर फातिमा ने ये कहा सजदे में है। मुस्कुरा कर, अब आपने दाएं बाएं जाकर देख के मुझे बिल्कुल भी ऐसे दुखी नहीं करना, मैं बड़ी खराब आवाज के साथ कोशिश कर रहा हूँ, ठीक नौकरी हो जाए। पूछा सरवर ने कि आते ही हसन ने क्या किया। मुस्कुरा कर फातिमा ने ये कहा सजदे में है। और जितने जंजीर जन मातमी बैठे हो, मुस्कुरा कर फातिमा ने ये कहा सजदे में है। और मारकर जंजीर में फौरन मुसल्ले पर गया जी। कोई है जंजीर जन मातमी जी? भाई कमर जी, कोई है अकीदे वाला जंजीर जन मातमी? मैं जंजीर जन मातमी की तर्जुमानी करने लगा हूँ। साजिद शाह जी जो अपनी तर्जुमानी पे भी ना बोले, फिर उसका भी मुकद्दर, मेरा भी नसीब। पूछा सरवर ने कि आते ही हसन ने क्या किया। मुस्कुरा कर फातिमा ने ये कहा सजदे में है। और मारकर जंजीर में फौरन मुसल्ले पर गया। खून मेरी पुश्त से जितना बहा सजदे में। ओहो, मातमियों की क्या बात जी, बड़े मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखे। खून मेरी पुश्त जितना बहा सजदे में है। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। आपने बड़ा भरपूर फजाइल सुना। मैं शाह साहब बड़ा खूबसूरत तफसील से मुसाहिब आपको सुनाएंगे, भाईजान भी तशरीफ फरमाए। मैं अपनी तकमील इबादत के लिए और अपनी शिफा के लिए जुमले दो पढ़ने लगा हूँ। जिक्र करना चाहता हूँ 3 सैयदजादियों का जो कायनात से इतनी जख्मी गई कि जिनके जख्मों से आज भी ताज़ा खून जारी है। अजरुकुम मिनल्लाह। इतने अकीदत वाले, दर्द वाले मोमिन बैठे हैं। पहली सैयदजादी, मेरे मौला मुझे ताकत दे मैं समझा के पढ़ सकूं। पहली सैयदजादी वो है जो बाप की शहादत के बाद जितने दिन जिंदा रही, रोती रही, रो रो के कहती रही, मुसलमान कब मुझे पापा का पुरसा देने आएंगे।
اجرکم جس کی خواہ بلند ہوئی میرا مالک میں جھولی اٹھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں اسے دنیا کا کوئی غم نہ دینا میرا مالک اس کی بیٹیوں کے بہنوں کے ماؤں کے پردے سلامت رکھنا عزیزدارو باپ کی شہادت کے بعد جتنے دن رہی روتی رہی بتاؤں کتنی زخمی تھی جو اگلی روایت کا جملہ ایک ہی پڑھنا ہے اور یہ روایت کا راوی کوئی عام نہیں بلکہ اسے روایت کرنے والے کا نام امام حسین ہے عزیزدارو امام حسین روایت کرتے ہیں ہماری ماں جب سے دربار سے واپس آئی تھی نا اپنا دایاں رخسار ہم سے چھپا کے رکھتی تو قدیمی عزیزدار ہے تیرے دل میں یہ غم ہے تجھے پتہ ہے چھپا کے رکھتی کیوں تھی میں تکمیل عبادت کے لیے روایت پڑھنے لگا ہوں امام حسین فرماتے ہیں ایک دن آدھی رات کا وقت تھا میں اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا فرماتے ہیں آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی میں نے کیا دیکھا میری ماں کے دائیں رخسار سے کپڑا ہٹا ہوا ہے فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری ماں کے رخسار پہ تماچے کا نشان ہے رو رو کے کہہ رہی تھی یہ زخم اپنے بابا کو دکھاؤں گی اجرکم من اللہ علی کی بیٹی آپ سے راضی دوسری زخمی سید زادی میں بڑی جلدی کر رہا ہوں وہ بی بی ہے کہ جس نے جلتے ہوئے ہیموں سے سید سجاد کو بچایا ساجد شاہ جی آپ کی موجودگی میں چکڑے والوں کو بتانے لگا ہوں یہ سید زادی کتنی زخمی تھی عزیزدارو شام غریبہ حمید روایت کرتا ہے کہ جب سارے خیموں سے باہر نکل گئے نا تو سیدہ زینب بار بار خیموں کے جانب جا رہی تھی حمید کہتا ہے میں نے کوشش کی پوچھنے کی کہ بی بی آپ کیوں خیموں کی جانب جا رہی ہیں فرمایا حمید تو جانتا نہیں میری بڑی قیمتی شے اندر رہ گئی ہے عزیزدارو حمید کہتے اب جب بی بی خیموں کے اندر گئی جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئی تو اکیلی نہیں آئی بلکہ بی بی کی پشت پہ سید سجاد ہے سجاد کو بچتا ہوا دیکھ کے شمر کی فوج کے 70 سپاہی نیزے لے کے سجاد کو مارنے آ گئے عزیزدارو نسل امامت ختم کرنے آ گئے یہ لین نیزے مارتے جاتے بی بی کبھی دایاں پہلو بدلتی کبھی بایاں پہلو بدلتی رو رو کے کہتی حسین اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے زندہ سجاد اٹھانا بڑا مشکل ہے او میں سجاد کو اٹھا کے اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ جو بندہ ابھی تک رو نہیں سکا میں کوشش کرتا ہوں اس کی بھی عبادت ہو جائے میری بھی عبادت ہو جائے عزیزدارو تیسری سید زادی وہ ہے جو باپ کے سینے کے بغیر سوتی نہیں ہائے ہائے جس کے دل میں قبر حسین ہے اچھا یہ جو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں نا ان کی کیفیت بڑی عجیب ہے میری اپنی 10 ماہ کی بیٹی ہے اور میرے مولا گوائے مجھ سے لفظ کہا نہیں جاتا ساجد جی آپ بھی بیٹیوں کے باپ ہیں ہم جو بیٹیوں کے باپ ہیں نا یہ کسی مستور کو کسی خاتون کو اگر بازار میں سے اکیلا گزرتے ہوئے دیکھے نا تو اپنے دل کے اندر 100 خیال لاتے ہیں اللہ جانے اس کے ساتھ کوئی مرد ہے یا کوئی نہیں اللہ جانے اس کے پاس سواری ہے یا کوئی نہیں اللہ جانے اس کے پاس جانے کا انتظام ہے یا کوئی نہیں ہر بیٹی کا باپ یہ سوچتا ہے رکھ میرے سر پہ قرآن قسمت حسین کی 4 سال کی بیٹی کی جو شام غریبہ اپنے باپ کا میت تلاش کر رہی تھی بی بی کے قریب سے گھڑ سوار گزرا فرمایا یا شیخ خل رہی تھا ابھی اے شیخ تو نے کہیں میرا بابا دیکھا ہے کہتے من انت یا سوی اے بچی تو کون ہے فرمایا انا سکینہ بنت الحسین میں حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہوں چکڑے والوں حق بنتا تھا یہ گھوڑے سے اترتا بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتا پیار سے باپ کی میت پہ بیچتا اگلا جملہ آخری جملہ تجھے ماتم کی دعوت دینے لگا ہوں یہ بغیرت نے سنا کہ یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے حرام زادہ چھلانگ مار کے اترا اس نے دایاں ہاتھ اٹھایا اس رنگ میں جواب دیا 4 سال کی بچی زمین پہ گر گئی دونوں ہاتھ جوڑے رو کے فرمایا او شیخ مار تو لیا ہے اب بتا میرا بابا کہاں ہے